بسم الله الرحمن الرحيم. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی عزت و احترام کے لائق محترمہ سعدیہ الطاف قاضی صاحبہ، عزت مآب محترم آصف حمید صاحب، عزت مآب راجہ غالب حسین صاحب، معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حقیقتاً راجہ صاحب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہمارے ایک قومی دن پہ ہم سب کو، بڑوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور یہ خوبصورت دن خوبصورت انداز میں منانے کا موقع دیا۔ معزز حاضرین، اسلام کی تاریخ دیکھیں یا پاکستان کی تاریخ، دونوں شہادتوں اور قربانیوں سے بری پڑی ہیں۔ غزوہ بدر سے لے لیں، غزوہ احد کو دیکھیں، غزوہ خندق کو دیکھیں یا میدان کرب و بلا دیکھیں، اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے۔ اور اسلام آج اگر ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا تو یہ ان شہداء کی شہادتوں کے طفیل ہے۔ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو اسلام کی پہلی شہیدہ ایک عورت ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ابو جہل نے شہید کیا۔ ان کے خامند حضرت یاسر، ان کو بھی ابو جہل نے شہید کیا۔ اور میں سیرت پڑھ رہا تھا تو آپ جانتے ہیں غزوہ احد، اس میں پہلے مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، پھر اچانک پانسا پلٹا اور جنگ کا نقشہ تبدیل ہوا۔ مسلمان جو ہے کافی سارے شہید ہوئے۔ اس وقت ایک بھگدڑ مچ گئی، مسلمان بکھر گئے، کافروں نے آگے پیچھے سے حملہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ چند صحابہ 9 یا 10 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بنا کے حضور کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، ایسے چند صحابہ 9-10، باقی سارے بکھرے ہوئے تھے۔ آپ کے لیے یہ حیرت کی بات ہوگی، اور میں نے جب اس کو پڑھا تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، خوشگوار حیرت ہوئی کہ ان 10 مجاہدین میں ایک عورت کا نام بھی آتا ہے، ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان 10 صحابہ میں ایک عورت کا نام بھی آتا ہے جو اس وقت اتنی مشکل حالت میں، جنگ کا پیک تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی زخم آئے، دندان مبارک شہید ہوئے اور تکلیف ہوئی، اس وقت حضور کی حفاظت کرنے والوں میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ تو عورتوں کا کردار ہر جو ہے وہ فیلڈ میں ہمیشہ ممتاز رہا ہے۔ میں آج کے موقع کی مناسبت سے عرض کروں تو ہمارے شہداء 1965 کی جنگ میں میجر عزیز بٹی شہید اور دیگر آپ کے ساتھی، اس سے پہلے ان کے بعد کیپٹن جان شیر، لالک صاحب،
سرور صاحب. شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج 6 سپٹمبر کے موقع پہ یہ پروگرام آرگنائز کیا ہر سال کی طرح، اور ان کے جذبے کی تعریف بھی کرتا ہوں کہ جس جوش و جذبے کے ساتھ یہ 6 سپٹمبر کا پروگرام منعقد کرتے ہیں اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ راج صاحب آپ کا. 6 سپٹمبر، ابھی ہم میجر عاطف صاحب کی باتیں سن رہے تھے، شہیدوں کی باتیں سن رہے تھے، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ ایک ایک شہید کی الگ الگ سٹوریز ہیں. انہوں نے تو ابھی چند نام گنوائے آپ کو، ان شہداء کا ذکر کیا، اور اس طرح کے ہزاروں شہداء جو ہیں اس پاکستان کی سرزمین پہ قربان ہو چکے ہیں، صرف اس کو حیات دینے کے لیے، صرف اس کے وقار کو زندہ رکھنے کے لیے. تو ہر شہید کی ایک اپنی داستان ہے. اگر وہ سننے بیٹھیں، اگر ان کا ذکر کریں تو شاید اس کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں سمندر کی جو پانی کی سیاہی ہے نا، اس کا بھی کم پڑ جائے. 6 سپٹمبر کا دن بنانے کا مقصد نہ صرف جو ہمارے 1965 کے شہداء ہیں، غازی ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو آج تک ہمارے شہداء ہیں، اور آج اس دن تک بھی ہمارے افواج، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری پولیس قربانیاں دے رہی ہے صرف اس آزادی کی خاطر. نہ صرف ہم نے 4 جنگیں لڑی، بلکہ پچھلے 22 سال سے ہم وار آن ٹیرر کے اگینسٹ بھی لڑ رہے ہیں. اور ہر روز آپ نیوز میں سنتے ہوں گے 4، 8، 10، 15 آرمی کے جوان، پولیس کے جوان، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ایف سیز کے جوان شہید ہو رہے ہیں. اور واقعی جو عاطف صاحب نے بتایا کہ جب ایک بچہ شام کو لیٹ گھر پہنچتا ہے تو ماں چکر لگاتی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ ایک شہید صرف ایک فرد نہیں ہوتا، ایک پورا خاندان ہوتا ہے. تو جتنے روز ایک شہید ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ کتنے خاندان جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور ان کی قربانیوں کی بدولت ہی آج ہم آزادی کی نعمت سے جو ہے وہ آزادی کی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے. اور پھر ہمیں واقعی تکلیف ہوتی ہے، عاطف صاحب نے بھی ذکر کیا، واقعی ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ فوج نے کیا کیا. ہم اپنا کمپیریزن بیسیکلی غلط انداز میں کرتے ہیں. ہم پاکستان کا کمپیریزن جو ہے وہ یورپ کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے. پاکستان کے ڈائنامکس اور یورپ کے ڈائنامکس اگر اگزامپل کریں تو ناروے کے ڈائنامکس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا ناروے یا یورپ کا کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر روز وہاں کے عوام، وہاں کی افواج قربانیاں دے رہی ہوں، شہید ہو رہے ہوں؟ بالکل نہیں. کیا یورپ میں ایسا ملک ہے جس کے بارڈر پہ پرماننٹ ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں ہے. کیا ایسا ملک ہے جہاں پہ 7,000 کلومیٹر کے ایریے کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی افواج کے ساتھ؟ نہیں ہے. تو پاکستان کا جو کمپیریزن ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر جب ہماری افواج کا ذکر آتا ہے تو آج 65 کا دن، یعنی کہ اس کو 58 سال ہو چکے ہیں، اس کا منانے کا مقصد یہ ہے کہ جس ریزولو کے ساتھ ہم نے ایک بہت بڑے دشمن کا مقابلہ کیا. اور واقعی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس ریزولو جو اس وقت افواج میں تھا، اس کے پیچھے پوری عوام کھڑی تھی، کیونکہ عوام کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی جنگ جیتی نہیں جا سکتی. اور اسی لیے یہ جو 5th جنریشن وار ہے، 6th جنریشن وار ہے، اس کا ٹارگٹ سینٹر آف گریوٹی جو ہماری نیشن کی ہے پاک فوج، اس کو کیا جا رہا ہے، اس کے عوام کو اس کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ ابھی جو کنونشنل وار کا دور ہے، یعنی کہ جنگیں جو بارڈر پہ لڑی جاتی ہیں، تو وہ دور ختم ہو چکا ہوا ہے. ابھی نیا دور ہے، ہائیبرڈ وارفیئر چل رہی ہے، جہاں پہ دشمن جو ہے وہ اپنے سرزمین پہ بیٹھ کے اگلے دشمن کے اگینسٹ لڑائی کرتا ہے. تو یہ جو عوام کو اپنی افواج کے اگینسٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی اس وار کا حصہ ہے. جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک باشعور شہری کے طور پہ اس پروپیگنڈے کو آگے مت پھیلائیں، کیونکہ ہماری افواج نے پہلے دن سے ہی قربانیاں دی ہیں اور آج تک قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہیں. اور ہماری افواج کا ذکر کیا کریں کہ ہماری افواج کو جب بھی عوام نے لبیک کہا ہے، جب بھی بلایا ہے، چاہے زلزلہ ہے، چاہے سیلاب ہے، چاہے کرونا وائرس ہے، چاہے آپ نے نہروں کی صفائی کروانی ہے، تو اس پہ پاک فوج نے لبیک کہا ہے. ہر طرف آپ کو افواج پاکستان نظر آئیں گی، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئیں گی.
تو اسی سینٹر آف گریوٹی کو ختم کرنے کے لیے آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی 9 مئی بھی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج 1965 کی یاد میں ہم اپنے جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کی قربانیوں کو بھی نہ بھولیں. وہ 1947 سے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں. ان شہداء کا بھی ذکر کرنا چاہیے، ان شہداء کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے، ان غازیوں کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے جو آج تک اس انڈیا کے زیر مسلط ہیں، جو آج بھی وہاں پہ. یوم دفاع، ملک کے دفاع کا دن. یہ وہ دن ہے جس دن انڈیا نے لاہور کے بارڈر پر بہت زیادہ تعداد میں حملہ کیا، جو کہ پاکستان اس کے لیے تیار نہیں تھا. پاکستان کا اور انڈیا کی ریشو، آرمی کی ریشو 1:7 ہے. ہمارا ایک بندہ انڈیا کے 7 بندے. اور جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت یہ اچانک حملہ ہوا. اس کی سچویشن اس طرح کی نہیں تھی کہ لاہور پہ حملہ کیا جائے. اس کی کشمیر میں وار چل رہی تھی. کشمیر میں تو 1948 سے جنگ چل رہی ہے، جس کا ثبوت سب سے پہلا یہ جو تصویریں لگی ہوئی ہیں، شاید آپ سب کو ان کے نام نہ پتہ ہوں یا مطلب ہے کہ بھولے ہوئے ہوں. اور ان بچوں کے لیے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ علامہ اقبال کی تصویر کے نیچے حوالدار لالک جان، 1999 کارگل وار. کارگل میں انہوں نے شہادت نوش فرمائی اور ان کو نشان حیدر دیا گیا. نیکسٹ ان کے پیچھے پائلٹ آفیسر راشد منہاس، 1971. یہ ان کا جو تھا انسٹرکٹر، یہ اس وقت ابھی کمیشن نہیں لیا تھا راشد منہاس نے، اور ان کا انسٹرکٹر جو تھا وہ بنگالی تھا. اور اس نے اس کو ٹریننگ فلائٹ پہ یہ تھے، اور ادھر سے اس نے ان کو بنگلہ دیش میں لے کے جانے کی کوشش کی، جس پہ راشد منہاس نے اپنا جہاز کریش کر دیا. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر سوئی بھی لگے تو بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور جان دینا، جس طرح میں ابھی سن رہا تھا اس دن، some scholar was saying کہ فوجی is willing to die. مرنا ہر کسی نے ہے، مرتا بھی ہے ہر کوئی، لیکن willing to die جو ہے وہ تمام نہیں ہوتے. کہ جی وہ جا رہا ہے موت کی طرف اور اس کو پتہ ہے آگے موت ہے. راشد منہاس. نیکسٹ ان کے نیچے ہیں کیپٹن سرور شہید، گجر خان سے ان کا تعلق ہے. یہ 27 جولائی 1948 کو شہید ہوئے تھے. اور یہ مجھے فخر ہے کہ یہ میری یونٹ کے ہیں، بلکہ میں ان کی یونٹ کا ہوں. 2 پنجاب سے ہیں یہ. اور انہوں نے پوری یونٹ آگے لگی ہوئی تھی، اور اٹیک ہوا تھا جس پہ وہ پہاڑی انڈیا نے لے لی، اور یہ پیچھے ایز اے سگنل آفیسر ڈیوٹی کر رہے تھے، ایز اے کیپٹن. تو انہوں نے دھوبی، کلرک اور سویپر، ویپن سب کے پاس ہوتے ہیں، اتھرائز ہیں، ان کو سب نے رکھے ہوتے ہیں ٹریننگ. ان کو لے کے انہوں نے اس ٹیکری پہ حملہ کیا، اور وہ ٹیکری واپس لی، جس کے دوران ان کو برسٹ لگا اور یہ شہید ہوئے. اس کے بعد نیکسٹ پیچھے میجر اکرم، 71. سوار محمد حسین. اس کے پیچھے محفوظ، لانس نائک محمد محفوظ. اس کے آگے عزیز بھٹی، لادیاں، گجرات. عزیز بھٹی وہ ثبوت ہیں جن کا بھانجا شبیر شریف ہے، اور ایک ہی خاندان میں ماں کا بیٹا اور ماموں، ایک بہن کا بھائی، ایک نانی کا نواسا، 2 نشان حیدر ایک ہی خاندان میں. میں سلام پیش کرتا ہوں اس خاندان کو، ان ماؤں کو جنہوں نے ایسے ثبوت پیدا کیے اور جنہوں نے یہ ثابت کیا.
اور نشان حیدر چھوٹی چیز نہیں ہے. اس کو منہ سے کہہ دینا آسان ہے لیکن اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے. اور بہادری اور بزدلی میں ہیئر لائن ڈیفرنس ہے. ہیئر لائن ڈیفرنس. آپ تھوڑا سا سٹیپ آگے لے گئے وہ بہادری میں کنورٹ ہو گیا, پیچھے آگے بزدلی میں کنورٹ ہو گیا. اور یہ ٹائم کا ڈسیزن ہے. اور عزیز بھٹی نے 65 کی جنگ میں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ چوینڈا میں جب 65 میں جب ٹینکوں سے وہ آئے تھے تو اگر پاکستان آرمی کو, اور اس کے جو سی او تھے ادھر جو ادھر لڑے ہیں, انہوں نے خود یہ کہا ہے, سنا ہے کہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ اتنے زیادہ ٹینک آرمی کے ڈویژن آ گیا ہے ادھر, آرمر ڈویژن آ گیا, جو فوجی ہیں ان کو سمجھ آتی ہے یا بیک گراؤنڈ فوجی ہے, باقیوں کو شاید اس چیز کا اندازہ ہی نہ ہو. ٹینک جب چلتا ہے تو زمین میں سے سانپ بھی باہر نکل آتے ہیں, اتنی دہشت ہوتی ہے اس کی, اتنی تھرتھراہٹ ہوتی ہے اس کی. اور وہ پورا ڈویژن میں 9 یونٹیں ہوتی ہیں, اور ایک یونٹ میں, ایک اسکواڈرن میں ایک ٹروپ میں 3 ٹینک ہوتے ہیں, اور میرے ہاں 11 ٹینک ہوتے ہیں اسکواڈرن میں. تو آگے اندازہ لگائیں کتنے ہوں گے. اور وہ سی او کو, چوینڈا والے کو اگر پتا ہوتا کہ اتنے زیادہ ٹینک آتے ہیں ویسے ہی بھاگ جاتا, لیکن وہ ڈٹے رہے اور ان میں جذبہ تھا, انہوں نے اس کو ریپلس کیا, روکا. اور اسی طرح عزیز بھٹی نے بھی, اور پھر ان کو اس کے ریوارڈ میں نشان حیدر ملا. اگلے ہیں پیچھے شبیر شریف 71 6 FF. اس کے بعد ہے میجر طفیل 1958 میں شہید ہوئے, اور پھر ہے کیپٹن کرنل شیر خان. اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان کو میں نے خود قبر میں اتارا ہے. میں اس وقت مردان میں تھا جب یہ شہید ہوئے, اور ان کی ریکمنڈیشن, نشان حیدر کی ریکمنڈیشن انڈین آرمی نے بھیجی تھی, پاکستان آرمی نے. جب ان کی ڈیڈ باڈی آئی, شہید کو, ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا, شہید کو غسل نہیں دیتے, شہید کو کفن نہیں بنایا جاتا, شہید کی